میں نے امریکہ کے عظیم میدانوں کے بارے میں بہت سی کہانیاں سنی تھیں، مگر میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن میں خود ان میں سے ایک کا حصہ بن جاؤں گا۔ یہ واقعہ کئی سال پہلے کا ہے، جب میں گرمیوں کے آخر میں گریٹ پلینز کے وسیع میدانوں سے سفر کر رہا تھا۔ میلوں تک پھیلی ہوئی گھاس، دور دور تک نظر آنے والا افق، اور آسمان اتنا وسیع کہ ایسا لگتا تھا جیسے زمین اور آسمان کے درمیان کوئی حد ہی نہ ہو۔ اس دن ہوا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ مقامی لوگ کہتے تھے کہ جب میدانوں میں اچانک خاموشی چھا جائے تو اکثر طوفان قریب ہوتا ہے۔ میں ایک چھوٹے سے فارم ہاؤس کے پاس رکا ہوا تھا، جہاں ایک بوڑھا مقامی شخص رہتا تھا۔ وہ میدانوں کی کہانیاں جاننے والوں میں سے تھا۔ شام کے وقت ہم دونوں برآمدے میں بیٹھے آسمان کو دیکھ رہے تھے۔ مغرب کی طرف بادل آہستہ آہستہ جمع ہو رہے تھے۔ میں نے کہا، لگتا ہے آج رات زور کا طوفان آنے والا ہے۔ بوڑھے آدمی نے سر ہلایا، مگر اس کی نظریں بادلوں پر جمی رہیں۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، ہر طوفان صرف بادلوں سے نہیں آتا۔ میں نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بادلوں کے اوپر کسی چیز کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک نام لیا، تھنڈر برڈ۔ اسی لمحے دور آسمان میں بجلی چمکی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ گرج ابھی تک سنائی نہیں دی تھی۔ میں نے اس کی بات کو پہلے زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ میرے لیے طوفان صرف موسم کا ایک عام سا حصہ تھا۔ عظیم میدانوں میں سفر کرتے ہوئے میں نے کئی بار آسمان کو اچانک بدلتے دیکھا تھا، لیکن اس شام کچھ مختلف تھا۔ ہوا اچانک رک گئی تھی۔ میدانوں کی لمبی گھاس، جو عام طور پر مسلسل لہراتی رہتی تھی، اب تقریباً ساکت کھڑی نظر آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زمین کسی چیز کے انتظار میں ہو۔ آسمان میں جمع ہونے والے بادل آہستہ آہستہ گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ دور کہیں بجلی چمکی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ اس کے بعد گرج کی آواز نہیں آئی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یہ عجیب ہے، بجلی تو چمکی مگر آواز نہیں آئی۔ بوڑھے آدمی نے آہستہ سے جواب دیا، کبھی کبھی گرج بعد میں آتی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی بادلوں پر جمی ہوئی تھی۔ پھر اچانک اس نے آسمان کے ایک خاص حصے کی طرف اشارہ کیا، وہ دیکھو۔ میں نے اس سمت میں دیکھا۔ پہلے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، صرف گہرے بادل۔ پھر اچانک ان بادلوں کے اندر ایک بڑی سی حرکت ہوئی۔ ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا سایہ بادلوں کے بیچ سے گزر رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید میری آنکھ کا دھوکہ ہے، لیکن اگلے ہی لمحے بادلوں کے اندر سے بجلی کی ایک زبردست چمک نکلی۔ اس روشنی میں ایک لمحے کے لیے میں نے وہ چیز صاف دیکھی۔ وہ پر تھے، بہت بڑے پر، اتنے بڑے کہ وہ پورے بادل کے ایک حصے کو ڈھانپ رہے تھے۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ آہستہ سے سر ہلا رہا تھا، جیسے اس نے وہ منظر پہلے بھی دیکھا ہو۔ پھر اس نے کہا، اب تم سمجھ گئے ہو کہ میں طوفان کی بات کیوں نہیں کر رہا تھا۔ اسی لمحے آسمان میں ایک زبردست گرج سنائی دی، لیکن وہ گرج عام طوفان جیسی نہیں تھی۔ ایسا لگا جیسے کسی دیو ہیکل پرندے نے آسمان کو چیر کر اپنے پر پھیلائے ہوں۔ اس گرج کے بعد آسمان جیسے زندہ ہو گیا۔ ہوا اچانک زور سے چلنے لگی اور میدانوں کی لمبی گھاس ایک ساتھ لہرانے لگی۔ بادل اب تیزی سے حرکت کر رہے تھے، جیسے کسی طاقتور چیز نے انہیں ہلا دیا ہو۔ میں برآمدے کے کنارے تک آ گیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ اسی لمحے ایک اور بجلی چمکی۔ اس بار روشنی زیادہ تیز تھی، اور اس روشنی میں میں نے اسے صاف دیکھا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا پرندہ تھا، مگر ایسا پرندہ جیسا میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پر اتنے بڑے تھے کہ جب وہ بادلوں کے درمیان سے گزرا تو ایسا لگا جیسے آسمان کا ایک حصہ حرکت کر گیا ہو۔ ہر بار جب وہ اپنے پر ہلاتا، بادلوں کے اندر بجلی چمکتی اور چند لمحوں بعد آسمان گرجنے لگتا۔ میں حیرت سے وہ منظر دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا آدمی خاموش کھڑا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، قبائل صدیوں سے اس کے بارے میں کہانیاں سناتے آئے ہیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، وہ آسمان کا نگہبان ہے۔ اسی لمحے وہ دیو ہیکل سایہ بادلوں کے اوپر بلند ہوا اور پھر مغرب کی طرف دور ہوتا چلا گیا۔ چند منٹ بعد طوفان واقعی شروع ہو گیا۔ تیز بارش، گرجتی بجلی اور تیز ہوائیں۔ مگر ایک بات مجھے آج تک یاد ہے، طوفان شروع ہونے سے پہلے آسمان میں جو گرج سنائی دی تھی وہ کسی بادل کی نہیں تھی، وہ کسی چیز کے پر تھے۔ اور جب بھی آج میں میدانوں میں طوفان آتے دیکھتا ہوں تو میں ہمیشہ آسمان کو تھوڑی دیر زیادہ غور سے دیکھتا ہوں۔